السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تقریباً ہم 500 کلومیٹرز کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں الاولیٰ سٹی۔ ابھی ہم الاولیٰ سٹی سے نکل چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا سفر ہے یہ ایک مقام خاص مدائن صالح کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر میں تقریباً ہم پہنچ جائیں گے اس جگہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مدائن صالح بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہا کرتی تھی، اور ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا۔ سورہ ہود میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس ایریے میں پہنچ چکے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام چیزیں قریب سے دکھا سکیں۔ یہ جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں میں قوم سمود کے مکانات وغیرہ ہیں، اور یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کی دو وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام ان کو اپنی قوم کو اللہ کا حکم اور پیغام دیا کرتے تھے تو وہ اس سے انکار کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور دوسری وجہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قوم بہت طاقتور تھی، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراشنا، ان کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محلات، گھر وغیرہ تعمیر کرنا، ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ تو ان کو اپنے اوپر غرور ہو گیا تھا، اور غرور اور تکبر ان کے اوپر عذاب کی وجہ بنی۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اور یہ جو جگہیں باقی ہیں یہ ایک عبرت کی جگہ ہے۔ اور اس عذاب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پہ ایمان لائے ان کے ساتھ آپ ہجرت کر گئے۔ تو کافی لوگ اس بارے میں نہیں بتا پاتے کہ حضرت صالح علیہ السلام بعد میں کہاں گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بحرین، یہ ایک جزیرہ، ایک ملک ہے، عرب ممالک میں آتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، آپ کا مزار ہے ایک قبرستان میں۔ تو آپ یہاں سے ہجرت کر گئے، تو یہاں سے تقریباً مدائن صالح سے یہ سفر بنتا ہے آپ کے مزار کا، تقریباً 2 سے 2500 کلومیٹر کا یہ سفر بنے گا۔ تو آپ یہاں سے ہجرت کر گئے، اس کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم پہ نازل ہوا، قوم سمود۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں ڈیٹیل سے موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو ان مقامات کی ضرور سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، اور یہ مطلب ایک آدھ گھر نہیں ہے، یہ تقریباً کافی سارا ہیں۔ اور جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے، یہ اس ٹائپ کا پہاڑوں میں گھر موجود ہیں۔ کبھی اگر آپ کا آنا ہو تو اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ اس میں
اس کا جو لیول ہے دیواروں کا اور چھت وغیرہ کا، یہ اتنا زبردست ہے کہ اس میں کہیں بھی آپ کو آڑا ٹیڑھا نظر نہیں آ رہا. بہت زبردست. یہ اس زمانے کی تعمیر ہے جب نہ کوئی مشینری نہ کوئی ٹولز کا کانسیپٹ تھا، اور بہت امیزنگ چیز ہے. اور ابھی ہم آپ کو ون بائی ون ان کے تمام یہ جو موجود ہیں گھر وغیرہ پہاڑوں میں، ابھی اس کا وزٹ کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں. اور یہاں پر گرمی کی بہت شدت ہے، ٹمپریچر بہت ہے. ابھی اس کے اندر اثر میں لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو موبائل کی ٹارچ وغیرہ جلا کے ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں.
یہ سامنے اس کی ڈیٹیل وغیرہ ایک پلر پہ نقش ہے، یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔